آواز بلند صلوات رحم اللہ منکر الفاتح. ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل أعمال الأمة إلا بولايتنا أهل البيت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام اسرار ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
تمام مومن مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، خاص طور سے بانی مجلس کی شفا یابی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، معزز سامعین کرام، علماء اعظام، مسلسل اس حدیث مبارکہ اور حدیث بابرکت کی تلاوت کرتے ہوئے آج یہ ہماری چھٹی مجلس ہے۔ ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کا یہ چھٹا محرم، چھٹی تاریخ، دیکھتے دیکھتے کیسے دن گزر جاتا ہے انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ زندگی بھی یوں ہی ہے کہ انسان پیدا ہوا، جوانی کے عالم میں آیا، بڑھاپا آیا، کب وہ اس دنیا سے چلا گیا اسے کوئی خبر نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال جب اس کے نام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ حسرت کرے گا، کاش کچھ اور وقت ہمیں مل گیا ہوتا۔ قرآن مجید میں یہ حسرت کو کئی طرح سے بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے کسی برے انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ ہم نے نماز کی ادائیگی میں، عبادتوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہ انجام دیا ہوتا، کوتاہی سے کام نہ لیا ہوتا، کاش ہم نے راستے سے بھٹکا دینے والوں کو اپنا امام نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے اپنے والدین کی خدمت کیا ہوتا، کاش ہم کو خداوند عالم تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا تاکہ ہم پھر سے دنیا میں جائیں اور اپنے اعمال کو سدھار کر آئیں۔ آواز قدرت آئے گی کہ اب عمل کا وقت نہیں ہے، اب حساب کا وقت ہے، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا الیوم عمل وغدن حساب، آج کا دن تمہارا عمل کا ہے، آج تمہیں نماز پڑھنا ہے، آج اعمال انجام دینا ہے، کل کا دن تو عمل کا نہیں ہے، کل تمہارے حساب و کتاب کا دن ہے، آج تم جو عمل کرو گے اسی کا کل حساب و کتاب ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کہتی ہے، جیسا تم یہاں بو گے ویسا ہی وہاں پہ تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ اگر تم نے نیکیاں بوئی ہیں تو وہاں پر جب بہرحال تمہیں جزا ملے گی، اگر تم نے برائیاں بوئی ہیں تو وہاں پر تم کو اس کی سزا کو کاٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کا فلسفہ ہے، زندگی کا فلسفہ، اور میں نے جن حدیثوں کے ذریعے سے اپنے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے جس میں ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام راہ نجات، اور بے شک یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس پر انسان چل کر کامیاب و کامران ہے، وإلا اگر ولایت کو چھوڑ دے تو پھر اس کو کوئی کامیابی نہ یہاں مل سکتی ہے نہ وہاں مل سکتی ہے۔ میں نے کل وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جو منحصر ہے 5 چیزوں پر، اور اس میں اصل ولایت ہے، اور اس طریقے سے کہ ولایت تمام چیزوں کی کمی کو دور کرتی ہے۔ نماز کی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، روزے کی کمی ہے تو ولایت اس کو دور کرنے کو تیار ہے، ہماری زکوٰۃ و خمس میں اگر کمی پائی جاتی تو وہ ولایت اس کی کمی کو بھرپائی کرنے کے لیے تیار ہے، حج میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ ولایت ہے جو بڑھ کر اس کی کوتاہیوں کو دور۔ آج میں اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے بیان کروں کہ جس کو شہید ثالث رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں بیان فرمایا، ان کے علو درجات کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی حدیث کو انہوں نے دوسرے طریقے سے نقل فرمایا اور بیان فرماتے ہیں کہ امام نے بیان فرمایا، امام سے نقل کرتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں تمہاری قبر میں اس وقت کہ جب کوئی تمہارا مونس و یاور نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ 5 چیزیں تمہارے ساتھ آئیں گی اور ایک نورانی شکل میں ہوں گی، اور ان 5 میں ولایت کی جو شکل و صورت ہوگی
اس کی جو نورانیت ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ خداوند عالم وہ آگے اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور قبر کی تنہائی ہوتی ہے، لوگ اس کے گھر والے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ تنہا ہوتا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں ہوتا، ایسے عالم میں جب کچھ دور آگے پہنچتے ہیں، گھر والے پہنچ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آگے نکل جاتے ہیں، تو صاحب قبر کی آنکھوں کے سامنے سے وہ تمام عجائبات کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو دنیا اور آخرت میں اور زمین اور آسمان میں یہ جو دوریاں پائی جاتی ہیں، ان ساری دوریوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اسی قبر سے بیٹھے بیٹھے سارے دنیا کے منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ باقاعدہ دیکھتا ہے قبر کی تنہائی میں، ہے قبر کی گہرائی میں، وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ اس قبر کی تنہائی سے ان جانے والوں کو دیکھتا ہے کہ جو اسے دفن کرنے آئے تھے اب اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اسی قبر سے آواز دے رہا ہے، اے میرے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو، اے میرے عزیز تم کہاں جا رہے ہو، اے میرے دوست تم کہاں جا رہے ہو، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے اس طرح سے اکیلا مت چھوڑ کر جاؤ۔ کوئی نہیں سنتا، جب کوئی اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں، یہ تنہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اشکبار ہوتا ہے، فریاد کرتا ہے، پروردگار میں اس تنہائی میں کس طریقے سے یہاں پر زندگی گزار سکتا ہوں، پروردگار مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ حدیث کے جملے بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، تنہائی کا عالم ہے، وہ جگہ ہے کہ جو سانپ اور بچھوؤں کی جگہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جو حشرات الارض کی جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں ذرہ برابر اجالا نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں پر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایسے عالم میں وہ پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، آواز دیتی، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ جب کوئی مونس و یاور نہیں آتا ہے تو اس کی نظروں میں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نورانی شخصیت نظر آتی ہے، ایک ایسی حسین و جمیل صورت میں ایک شخص نظر آتا ہے۔ اب وہ جیسے اس کو دیکھتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہاں تو سب میرے عزیز و اقارب، میرے چاہنے والے چھوڑ کر چلے گئے، ایسے عالم میں تم کون ہو جو میرے پاس یہاں پر آئے ہوئے ہو؟ تمہارے جسم سے نور پھوٹ رہا ہے، تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تمہارا چہرہ نورانی ہے، تمہاری ہیبت اچھی ہے، تمہارے وجود سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی، آخر ہو کون تم؟ تو آنے والی وہ شخصیت، وہ نورانی پہ کر آواز دیتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی ولایت ہوں کہ جس کو لے کر تم فرش عزا پر جاتے رہے ہو، میں وہی ولایت ہوں جس کو لے کر تم مسجدوں میں جاتے رہے ہو، میں وہی ولایت ہوں کہ جس کو لے کر تم نے عبادتوں کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا آج خدا نے اسی ولایت کو اس مجسم میں، اس نورانی پیکر میں تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے میں تمہارے ہمراہ رہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ولایت ہر موڑ پر کام آنے والی ہے، ایک نور مجسم کی شکل میں انسان کی مدد کے لیے، کہ تمہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے عقیدے کو درست رکھا، تم نے اپنے عمل کو اگر درست رکھا ہے، تو آج تمہیں گھبرانے کی، لوگ تمہارے چھوڑ کر چلے گئے نا، اپنے چھوڑ کر چلے گئے۔ انسان کی نیتیں، الاعمال بالنیات، خداوند عالم ایک اچھی نیت پر اسے 10 حسنات عطا کرتا ہے، بھلو اس نے اس کام کو انجام نہ دیا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اپنی فکروں کو کوتاہ مت رکھو، اپنی فکروں کو پاکیزہ رکھو۔ جب فکریں پاکیزہ ہوتی ہیں تو نیک عمل خود بخود انجام پاتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ جب فکریں پاکیزہ ہوتی، اپنی فکر کو پاکیزہ رکھو۔ کہ مومن وہ ہے، ولایتی وہ ہے، آل محمد کا سچا چاہنے والا وہ کہ جس کے وجود سے ذرہ برابر کسی ایک کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اہل بیت کا سچا محب اور دوست وہی ہے کہ جس کے وجود سے سراپا لوگوں کو صرف فائدہ پہنچتا ہو، نقصان نہ پہنچتا ہو، اس کا وجود بابرکت ہو، برکتوں والا اس کا وجود ہو، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تھا،
ان کا وجود بابرکت تھا، جن کے بارے میں قرآن آواز دیتا ہے کہ جناب عیسیٰ مبارک شخصیت ہیں۔ جناب عیسیٰ کو مبارک قرآن نے کہا۔ کیوں مبارک کا؟ اس لیے مبارک کا کہ یہ صرف اپنوں کی ہمدردی میں نہیں رہتے تھے، اپنوں کی ہیلپ نہیں کرتے تھے، اپنوں کی مدد کے لیے نہیں رہتے تھے، بلکہ جناب عیسیٰ کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اور قرآن بیان فرماتا ہے اور کتابیں بیان فرماتی ہیں۔ جناب عیسیٰ کا عالم یہ تھا کہ چاہے رات کا تیسرا پہر ہو، رات کا سناٹا ہو، رات کی تنہائی ہو، جس عالم میں بھی جس نے جب بھی جناب عیسیٰ کو مدد کے لیے پکارا ہے، چاہے وہ اپنا رہا ہو چاہے وہ غیر رہا ہو، جناب عیسیٰ اٹھ کر اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب عیسیٰ کے وجود کو بابرکت کہا گیا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہی ہے کہ جس کا وجود بابرکت ہو، ہر لحاظ سے، جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں، جس کام وہ آ سکتا ہے، جس طرح کی اس میں کیپیسٹی پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کا وجود سراپا فائدہ مند، اور نیتیں خدا، جب نیتیں پاک ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، تو ان نیتوں میں خدا برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نبیوں کی مدد خداوند عالم کرتا، اولیاء کی کرتا ہے، صاحبان عصمت، نہیں، جو پاک و پاکیزہ مومنین ہوتے ہیں خداوند عالم ان کی ہیلپ کرتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے، ان کے ذہن میں اچھے خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ نیتیں پاک ہونا چاہیے، ہمارا اعمال درست ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک مثال علماء بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں مثال بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی شدید قحط کا شکار ہو گئے لوگ، اور قحط پڑا یہاں تک کہ جتنے بھی اناج تھے وہ سب ختم ہو گئے، بھوک مری کا عالم آ گیا۔ اب ایک نبی خدا روئے زمین پر ہے، خدا کی حجت اگر زمین پر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کو بچائے، اس کو پناہ دے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ لوگ جناب عیسیٰ کے پاس آ رہے ہیں، یا نبی جناب ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں، اے نبی خدا، اے نبی خدا، ہیلپ می، ہماری مدد کریں، آپ کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، لوگ مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، قحط بہت شدید تھا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، انسان کو پہلی کوشش کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے فکر کرنا شروع کیا، کہا کہ میرے دوستوں میں مصر میں بہت اچھے تونگر، پیسے والے، دولت مند، صاحبان ثروت، اچھے دوستوں میں لوگ ہیں، لاؤ میں ان کو خط لکھتا ہوں۔ انسان اچھا اور سچا دوست وہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو مصیبت میں اس کے کام آئے۔ چھٹے امام علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اچھوں کی صحبت ہے تو تمہیں اچھا کہا جائے گا، اگر برے کی صحبت اختیار کیا تو تمہیں اگر کوئی برا کہہ دے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ اس فلسفے کو سمجھے، امام بیان کیا فرمانا چاہتے، امام فرما رہے ہیں کہ اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں اچھا کہا جائے گا، ایک نمازی کی صحبت میں ہو تو تمہیں نمازی کہا جائے گا، روزے دار کی صحبت میں روزے دار کہا جائے گا، ایک عزادار کی صحبت میں ہو تو عزادار تمہیں کہا جائے گا، جیسا تمہارا ساتھ ہوگا اس کا ایسا تم کو پکارا جائے گا۔ بعض اوقات تو دوست کے عنوان سے ہی دوست کو پہچانا جاتا ہے، یعنی اس کی خصلتیں ایسی ہے تو اس کی بھی خصلتیں ایسی، اس کی نشانیاں یہ ہیں تو اس کے اندر بھی یہ نشانیاں ہوں گی، کیونکہ دوست کا جب تک مزاج نہیں بنتا ہے ایک دوسرے سے تب تک دوستی بھی نہیں ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے میں جو مزاج کی ہم آہنگی ہوتی ہے تبھی اس کی دوستی میں اس کی دوستی میں مستحکم پن پیدا ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ امتزاج پیدا نہ ہو تو وہ دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوستی ہے تو ساری چیزوں میں امتزاج پایا جا رہا ہے، اس کی صفات میں، اس کی عادتوں میں، اس کے اطوار میں، اس کی بول چال میں، اس کے کام میں، اس کے کاج میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تقریباً طریقے ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اچھوں کی صحبت کو اختیار کیا تو اچھا کہا جائے گا، لیکن اگر تم نے ایک شرابی کی صحبت کو اختیار کیا، معاذ اللہ، ایک گنہگار انسان کی صحبت کو اختیار کیا، تم ولو بہت نیک ہو، اب اگر کوئی تمہیں اس بیس پر کہ وہ شرابی ہے، وہ گنہگار ہے،
تمہیں بھی شرابی و گنہگار کہے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم نے صحبت جو اختیار کی ہے وہ برے انسان کی صحبت اختیار کی. تمہیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے تاکہ تمہیں اچھا کہا جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا اچھا اور نیک دوست وہی ہے کہ جو مصیبت میں دوست کے کام ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کو جیسی یاد آیا انہوں نے ایک لیٹر لکھا، ایک نامہ لکھا مصر میں اپنے دوست کے نام. توجہ کریں، وہ خط اپنے نوکر کے ذریعے سے، اپنے غلام کے ذریعے سے مصر روانہ کیا. کچھ غلام، کچھ آپ کے کارندے، کچھ نوکر اس لیٹر کو لے کر، اس نامے کو لے کر مصر پہنچے. اب جب مصر پہنچے تو وہاں پر وہ نامہ کھولا گیا. دوستوں نے اس کو نامے کو پڑھا، ثروت مند حضرات نے پڑھا اس کو، اور اس نامے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا عجیب فیصلہ. کہا کہ دیکھا ابراہیم تو خود بھوکے ہی ہیں، ان کی پوری رعایا بھی بھوکی ہے. ابراہیم اپنا پیٹ بھرنا ہی چاہتے ہیں، اپنی رعایا کا بھی پیٹ بھرنا چاہ رہے ہیں. لہذا نوکروں سے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ ابراہیم سے کہہ دینا کہ ہمارے پاس بھی غلہ اللہ کچھ ہے نہیں، ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہم کچھ دے نہیں سکتے. چلے وہاں پہ تو دو ٹوک جواب ہو گیا. جناب ابراہیم نے ہیلپ مانگا، دوستوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کے پاس تھا، دے سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے نہیں دیا. یہ جو نوکر گئے ہوئے تھے، الاعمال بالنیات، خدا اپنے مخلص بندوں کی مدد کرتا ہے، آبرو کو اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ جو نوکر گئے ہوئے تھے مصر، یہ لیٹر لے کر گئے تھے، ان کی ذمہ داری نہیں تھی اناج لانے کی. یہ گئے تھے کس لیے؟ لیٹر دیں گے، وہاں سے کچھ ملے گا تو لے کر آئیں گے. جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں آپس میں گفتگو کیا. کہا کہ اب کیسے کیا کیا جائے. کہا کیوں؟ کہا کہ ایک نبی خدا نے لیٹر لکھا تھا، ان کی بات کو ٹھکرا دیا گیا. یہ تھوڑا معجوب سی بات ہے کہ اتنے بڑے انسان نے، اللہ کے خلیل خدا، خلیل الہی نے کسی سے ہیلپ مانگا اور لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا. یہ ان کی شان کے خلاف ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. تو پھر کرنا کیا؟ کہا کہ ہم خالی ہاتھ کیسے جائیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے. جناب ابراہیم نے اگر پوچھ لیا، اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ وہ لیٹر کا جواب کیا، تو ہم ان کو کہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیا، ہم ان کو جواب کیا دیں گے. کہا پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بوریے ہم لے کر آئے ہوئے ہیں، گونیاں، اس میں جتنی ریت وغیرہ اسی کو بھر کے لے کے چلتے ہیں، وہاں رکھ کے چلے آئیں. کم سے کم بھری بوریاں دیکھ کے جناب ابراہیم ہم سے سوال تو نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نیت اس میں، دیکھیں فکر کریں کہ جانی کیسے چاہنے والے ہیں، کتنا خیال ہے نبی خدا. کم از کم ہمارا سر شرم سے جھکے گا تو نہیں. اور باقی سب خدا کے ہاتھ میں، اس کی قدرت میں ہے، وہ اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. انہوں نے یہی کام کیا. کہا کہ اچھا پلان ہے، اچھا مشورہ ہے. یہ ریت کو وہاں سے صحرا سے بھرا بوریوں میں، اور بھرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں اور بوریوں کو جو گھر میں حوالے کر دیا، وہاں پہ رکھ دیا. زوجہ نے، شام کا وقت تھا، زوجہ نے انہی بوریوں میں سے ایک بوری کو کھولا، دیکھا بہترین قسم کے آٹے، بڑی توجہ، بہترین قسم کے آٹے موجود ہیں. اس نے انہی آٹوں کو گوندھا اور ان کو گوندھنے کے بعد بہترین تازی روٹیاں بنائی، جناب ابراہیم کے سامنے رکھ دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اتنی بہترین روٹیاں ہیں، اس میں خوشبو آ رہی ہے، اچھے اناج کی، اچھے گیہوں کی روٹیاں ہیں، تو سوال کیا ہو جائے، اس سے پہلے تو اتنا اچھا ہم نے جو آٹا نہیں دیکھا تھا، اس سے اچھی روٹیوں کی خوشبو تو نہیں سونگی تھی. یہ آٹا آیا کہاں سے؟ کہ یہ جو مصر کا دوست جس سے آپ نے مدد مانگا تھا اس نے بھیجا ہے. کہ اچھا ایسی بات ہے، ذرا اور گونیاں کہاں رکھی وہ تو مجھے دکھاؤ. جناب ابراہیم نے دوسری گونی کو کھولا تو جیسے ہی کھولا اس میں جو گیہوں کے جو دانے تھے، ہر دانے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں ان دانوں کو اٹھا کر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیوی کہتی ہوا کیا؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں یہ مصر والے دوست نے نہیں بھیجا ہے، یہ زمین و آسمان کے دوست نے بھیجا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ اس نے بھیجا ہے کہ جس کو سب کا خیال ہے، لیکن نیت ہے.
یہ انسان کی اگر نیت خالص ہو تو خدا اپنے خاص بندوں کی مدد کرتا ہے. اور صحیح معنوں میں محبت اسی وقت کہی جاتی جب ایک دوسرے کا خیال ہو، ایک دوسرے کا احترام پایا جائے. اور اگر یہ احترام ختم ہو جائے، یہ محبت ختم ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے انسان ہر قدم پر اس کے ساتھ سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. انسان دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا آخر یہ بزنس میں لاس کیوں ہو رہا ہے، یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کی ایسی ہوتی کہ جس کے بیس پر، جس کی وجہ سے انسان کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا. اور یہ دنیا ہے، مزرعۃ الآخرہ ہے. یہاں پہ جیسا ہم نے کیا ہے، کبھی کبھی معصوم فرماتے ہیں کچھ اعمال انسان کے ایسے ہیں کہ جس کو جو وہاں انجام دیتا ہے تو اس کی سزا خداوند عالم اسی دنیا میں اس کو عطا کرتا ہے. اور ان اعمال میں سے ایک عمل ہے اہل بیت کی محبت کا انکار کرنا، اس مودت کا انکار کرنا کہ جس کا تقاضا خداوند عالم نے خود کیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ مودت کا تقاضا خود پروردگار عالم نے کیا ہے اور رسول کی زبانی کہلوایا ہے. وہ لوگ جو اجر رسالت ادا کرنا چاہ رہے تھے، جو رسالت کی مزدوری دینا چاہ رہے تھے، پیغمبر نے تو کوئی جواب نہیں دیا. آواز قدرت آتی ہے، پیغمبر یہ تم کو اجرت دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. تو جو اگر یہ مزدوری دینا چاہتے ہیں، یہ اگر اجرت دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیے لا اسألکم علیہ اجرن. اس پہ ہم نے جو کچھ بھی تم کو پہنچایا ہے، انسان بنایا ہے، حیوانیت سے نکالا ہے، تمہاری تبلیغ کی ہے، دین دیا، اسلام دیا، ان سب کی اجرت کچھ نہیں ہے الا المودۃ فی القربى. اور اگر تم اجرت دینا ہی چاہتے ہو، مزدوری دینا ہی چاہتے ہو، تو میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. اب پوری کائنات میں اب جس کے پاس بھی لا الہ الا اللہ پایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے، جس کے سینے میں بھی اسلام سے محبت ہے، محبت اسی وقت کارگر ہوگی جب وہ اجر رسالت کو مودت کی شکل میں ادا کرے گا. اور اگر یہ مودت ادا نہیں کر رہا ہے تو صحیح معنوں میں وہ خائب کا شمار کیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، یہ مودت اور ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 100 مشکل مرحلوں میں یہ ولایت تمہارے کام آئے گی. ایسے مشکل مرحلے، ایسے مشکل وقت کہ جہاں تمہاری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں. ان تمام 100 مقامات میں سے کچھ ایسے مقام رسول نے فرمایا کہ جس میں بہت آسان ہے کہ جہاں پر تمہاری یہ ولایت کام آئے گی. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روح کا نکلنا پیغمبر کی نظر میں، رسول کی نظر میں آسان مرحلہ ہے جہاں ہمارے ولایت کام آ رہی ہے. وہ سخت مرحلے کون سے ہوں گے نہیں پتا، جس کے لیے پیغمبر اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت اس موقع پر کام آئے گی کہ جو تمہارے 100 سخت ترین مراحل ہیں جس سے انسان آسانی سے گزر نہیں سکتا ہے. اور یقینی طور پہ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ولایت ہے تمہارے دل میں، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام پائی جاتی ہے، تو پھر تم زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی. یہی ولایت ہے، یہی محبت ہے کہ جو کربلا کے میدان میں سر چڑھ کر بول رہی ہے. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر گئے ہیں، بعض کی تو عمر ہی جنگ کے لائق نہیں ہے. کچھ تو کھیلنے کودنے کی عمر میں، کچھ تو گودی میں رہنے والے شخصیتیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو نہتے. امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے نہیں گئے تھے. یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر جانا جس میں بچے ہوں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یہ خود ثابت کرتا ہے امام حسین کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، دین کو بچانا تھا. اور امام حسین اپنے مشن میں اس وجہ سے کامیاب رہے. بس یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. ہر خیمے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہیں. ایک طرف عباس ہیں کہ جو علی اکبر کو کچھ سمجھا رہے ہیں،
ایک طرف ایک ماں ہے کہ جو اپنے جوان بیٹے کے بالوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے آواز دے رہی، میرے لال کل تجھے سب سے پہلے اپنی جان کو فدا کرنا۔ یہ کربلا کی مائیں، یہ کربلا کے جیالے، کیا کوئی مقابلہ کرے گا ان کا؟ ہاں عزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایسی صبح کہ زندگی میں پھر قیامت تک ایسی صبح نمودار نہ ہوئی، ایسی صبح کہ پیغمبر کا بھرا گھر اجھڑ گیا، ایسی صبح نمودار ہوئی کہ فاطمہ کا گلشن اجھڑ گیا، فاطمہ کی گود کے پالے زمین کربلا پر تڑپ تڑپ کر جاں بلب ہے۔ ہاں سادارو، جب صبح نمودار ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، ہاں صبح عاشور ہے، ادھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ادھر سے دشمنوں کی طرف سے یلغار ہوتی ہے، ہاں ادھر خیموں میں ہر بیوی اپنے وظیفے پر عمل کر رہی ہے، کوئی اپنے لال کو سمجھاتی ہے، کوئی اپنے فرزند کو سمجھا رہی ہے، کوئی کسی طریقے سے دلاسا دے رہی ہے، لیکن ہاں آزادارو، ایسے میں ہی ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ ایک ماں ہے، ایک بیوہ ہے کہ جو اپنے لال سے بار بار کہتی، میرے لال تجھے نظر نہیں آتا؟ حسین کا، ماجا حسین کا سب سے بہترین فرزند، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، علی اکبر شہید ہو گیا، تو ابھی تک زندہ ہے۔ ہاں زدارو سنو گے، آج 6 محرم ہو گئی ہے نا، کلیجہ پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ایک بیوہ یتیم حسن کو سمجھا رہی ہے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، آخر تو چچا پہ جان کب فدا کرے گا؟ اے عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم ہے کہ خیمے کے گوشے میں آنسو بہائے جا رہے ہیں، ماں قریب آتی ہے، بیٹا تو ابھی تک زندہ ہے، تو میدان کارزار میں نہیں گیا، اے کب اپنی جان کو فدا کرے گا؟ ایک مرتبہ قاسم نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، اماں جان یہ قاسم کیا کرے، جب بھی اپنے چچا کے پاس جاتا ہے چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں اے قاسم تیری عمر جنگ کے میدان میں لڑنے کی نہیں ہے، قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ ایک مرتبہ قاسم گریہ کر رہے ہیں، ماں سمجھا رہی، اچھا میں آقا حسین سے سفارش کرتی ہوں۔ عزادارو، ام پروہ نے بھی سفارش کیا، آقا مولا حسین میرے لال کو مرنے کی اجازت دے۔ آقا حسین نے پھر وہی جواب دیا، اے بھابی جان، ارے قاسم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اسے دیکھتا ہوں نا بھیا کی یاد تازہ ہوتی ہے، کیسے اجازت دے دوں؟ بس عزادارو، بہت دیر تک یہ مرحلہ چلتا رہا، قاسم کو مرنے کی اجازت نہ ملی۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب قاسم ہر طرف سے مایوس ہو گئے، گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ مرتبہ قاسم کو کچھ یاد آیا، جلدی سے بازوؤں پہ اپنے ہاتھ کو رکھا، دیکھا ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، ایک مرتبہ قاسم نے اس تعویذ کو بازو سے کھولا، اس کے مضمون کو پڑھا، خوشی کی لہر چہرے پر دوڑنے لگی، یہ نامہ لیے ہوئے، یہ وصیت لیے ہوئے قاسم دوڑتے ہوئے اپنے چچا کی خدمت میں آتے ہیں، چچا جان اب تو اجازت دیں گے، میرے بابا کی وصیت میں ساتھ لایا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے شاید آقا حسین نے کہا، اے قاسم یہ وصیت نامہ نہیں ہے بلکہ یہ موت کا پروانہ ہے۔
ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھیا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، لکھا ہوا تھا اے میرے لال قاسم، جب نرغہ آدھا میں میرا بھائی حسین گر جائے تو تم میرے بھیا حسین سے مرنے کی اجازت لے کر میری طرف سے اپنے آپ کو آقا حسین پر فدا کر دینا۔ حسین نے خط کے مضمون کو پڑھا، آواز دی قاسم، یہ بھیا نے تمہیں نہیں بلکہ مجھ کو اشارہ کیا ہے، اے قاسم اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن اپنے بھیا کی کچھ وصیتیں بھی تو عمل کرنا ہے، میرے بھیا کی کچھ مجھ سے بھی وصیت تھی۔ عزادارو حسین قاسم کو خیمے میں لے کر آتے، ام فروا کو بلایا، عباس کو بلایا، اے عزادارو زینب کو آواز دی، دیکھو قاسم جانے والا ہے، قاسم میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے۔ عزادارو مجھے نہیں پتا سب بیویوں نے مل کے قاسم کو کیسے الوداع کہا، لیکن شاعر کہتا ہے جب قاسم نکل رہے تھے نا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دولہا گھر سے نکل رہا ہو۔ اے عزادارو یہ واحد شہید ہے قاسم کہ بدن پہ زرہ نہیں ہے، سر پہ خود نہیں ہے، جنگی لباس نہیں ہے۔ اے عزادارو ایک سفید کرتا پہنے ہوئے قاسم گھوڑے پر سوار کیے گئے۔ جانتے ہو عزادارو عرب میں جنگ کا یہ دستور تھا، اگر کوئی سفید لباس پہن کر آ جائے نا عزادارو تو لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ صلح کرنا چاہ رہا ہے۔ عزادارو لیکن ہائے رے قاسم سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سر پہ امام حسن کا امامہ رکھے ہوئے، امام حسن کا لباس پہنے ہوئے جب میدان کارزار میں آئے ہیں عزادارو وہ یلغار کی ہے جناب قاسم نے، 3 دن کا بھوکا سپاہی ہے، 3 دن کا پیاسا سپاہی ہے، حملے پہ حملہ کیا۔ اے عزادارو قاسم ہے حملہ کرتے کرتے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سے داد شجاعت مل رہی ہے، حسین اپنے بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ بس عزادارو ایک قیامت کا منظر عجیب سا گزرا، قاسم کے جوتے کا تسمہ کھلا، قاسم جھکے تاکہ اس کو باندھ سکے، بس یہی وہ موقع تھا، ایک شکی نے سر پہ گرز سے وار کیا، قاسم کا ایک پیر زین پر ہے، قاسم زمین کی طرف آ رہے ہیں، آواز دی اے چچا مدد کو چچا۔ نہیں پتا عزادارو اب قاسم پر کیا گزری وہ تو آقا حسین بتائیں گے، لیکن روایت میں مقتل میں یہی تحریر ہے، مقتل بیان کرتا ہے جیسے ہی ابھی قاسم کی آواز گونجی تھی نا، حسین ایک طرف سے بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، شمشیر ہاتھوں میں ہے، عزادارو حسین آگے بڑھے، ارے تم نے میرے بھائی کی نشانی کو مارنا چاہا، ادھر فوج اشکیا نے جب دیکھا نا عزادارو حسین آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، فوجوں میں تلاطم مچا، ادھر کی فوجیں ادھر بھاگنے لگی، بیچ میں قاسم، ہائے عزادارو جیسے جیسے قاسم کے جسم پر گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی چیختے تھے، کہتے تھے چچا چچا چچا، ارے حسن کا یتیم قاسم زندگی میں ہی پامال ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بس عزادارو مصائب تو تمام ہو گئے، لیکن جب حسین
قاسم کے قریب پہنچے، اب قاسم کی روح بدن سے پرواز کر چکی تھی۔ بعض مقتل لکھتے ہیں کربلا کی خاک سے حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اے عزادارو، ایک گٹری میں رکھا، بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں، حسین سے قاسم کا جنازہ نہ اٹھ سکے گا۔ ہائے میری زندگی میں ہی بھائی کی نشانی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں اپنے بھیا سے کیا کہوں گا۔ اے بھیا حسن، آپ کی قربانی کام آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ردم بقضائہ و تسلیما امرہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حمید یا محمود، بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین الاتشان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بر الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے درمیان جو بھی مشکلات و پریشانی میں گرفتار، ان کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کے بچوں کی اور ناموس کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، مجلس عزا کا، اس ذکر سید الشہداء کا، بانی مجلس کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے معبود، اپنی آخری حجت یوسف زہرا، فرزند زہرا، امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔